الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں دانیال اختر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایلیمنٹ۔ تو آئیے بنا ٹائم ضائع کیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایلیمنٹ: An element is a pure substance which cannot be split up into any other simpler substance۔ ایلیمنٹ ایک پیور سبسٹنس ہوتا ہے جس کو ہم سپلٹ اپ نہیں کر سکتے۔ سپلٹ اپ کا مطلب کہ یعنی کہ اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ into any other simpler substance، کسی بھی سمپلر سبسٹنس میں۔ by any ordinary physical اور chemical method، کسی بھی جسمانی طریقے سے یا پھر کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے سے۔ جسمانی طریقے سے مطلب یہ کہ اگر ہم اس کو ہتھوڑے سے مارنے کی کوشش کریں یا اس کو چھری سے کاٹنے کی کوشش کریں، چاہے جو بھی طریقہ ہم استعمال کریں، لیکن اس سے ہم کوئی اور ایسا سبسٹنس نہیں بنا سکتے کہ جن کے خصوصیات پھر اس ایلیمنٹ سے الگ ہو۔ فار ایگزامپل گولڈ، آئرن ایٹسیٹرا۔ آئرن لوہے کو کہتے ہیں اور گولڈ سونے کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک گولڈ کا شیٹ لیا ہے، گولڈ کا ایک پیس لیا ہے، اور اس کو اگر ہم توڑنے کی کوشش کریں، سپلٹ اپ کرنے کی کوشش کریں، چاہے جتنے بھی ٹکڑوں میں اس کو ہم تقسیم کرنے کی کوشش کریں، تو یہ پھر بھی یہی گولڈ رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی اور چیز ہمارے پاس بن جائے گا۔ تو اس قسم کے سبسٹنس کو ہم نام دیتے ہیں ایلیمنٹ کا۔ یونٹ آف این ایلیمنٹ، ایلیمنٹ کی اکائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو این ایٹم از دا فنڈامنٹل یونٹ آف این ایلیمنٹ۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ ایلیمنٹ کا یونٹ کیا ہوتا ہے، بنیادی اکائی اس کی کیا ہوتی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ ایٹم۔ اٹ از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ دیٹ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن۔ اور یہ ایٹم جو ہے تو یہ کسی بھی ایلیمنٹ کا سب سے اسمالسٹ پارٹیکل یعنی کہ سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو کہ کیمیکل ریئیکشن میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر لیٹ سپوز ہم نے گولڈ ایلیمنٹ کا ایک پیس لیا ہے، تو اس کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوگا جس کو ہم مزید کسی چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں تقسیم نہ کر سکے، جو انڈیویزیبل پارٹیکل ہو، تو اس چھوٹے ذرے کو ہم نام دیتے ہیں ایٹم کا، اور اس چھوٹے ذرے میں اس گولڈ ایلیمنٹ کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ کلاسیفیکیشن آف این ایلیمنٹ، یعنی کہ ایلیمنٹ کی اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کریں کہ ایلیمنٹ کو ہم کن کن حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بیسس پر ہم بات کریں ہیں، کس بنیاد پر بات کریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایلیمنٹ ہمارے پاس ٹوٹل 118 ایلیمنٹس ہیں۔ سورس کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو ایلیمنٹس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس، اور سیکنڈ نمبر پر ہے آرٹیفیشل پریپیئرڈ ایلیمنٹس۔ نیچرلی یعنی کہ قدرتی طور پر پائے جانے والے جو ایلیمنٹس ہیں، تو وہ ان 118 ایلیمنٹس میں سے ٹوٹل 92 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ قدرتی طور پر ہمارے یونیورس میں موجود ہے، اور جو آرٹیفیشلی پریپیئرڈ ایلیمنٹس ہیں تو وہ باقی ماندہ 26 ایلیمنٹس ہیں، یعنی کہ جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ ان کو سائنٹسٹ نے تیار کیا ہوا ہے، پریپیئر کیا ہوا ہے لیبارٹریز میں۔ اسٹیٹ کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو ایلیمنٹس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فزیکل اسٹیٹ کی بنیاد پر، سالڈ، لیکوڈ اور گیس۔ صرف اور صرف 2 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ روم ٹمپریچر پر لیکوڈ حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ 2 ایلیمنٹس ہیں برومین اور مرکری۔ گیشیس حالت کی بات کریں تو گیشیس حالت میں موجود جو ایلیمنٹس ہیں ان 118 ایلیمنٹس میں سے، تو وہ ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین، کلورین اور تمام نوبل گیسز۔ یہ واحد ایسے ایلیمنٹس ہیں جو گیشیس حالت میں ہوتے ہیں، اور برومین اور مرکری کی بات کریں تو وہ لیکوڈ حالت میں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں تو روم ٹمپریچر پر وہ سالڈ حالت میں ہوتے ہیں۔ پراپرٹیز یعنی کہ خصوصیات کی بنیاد پر اگر ہم ان 118 ایلیمنٹس کی بات کریں تو ان کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کلاسیفائی کیا جاتا ہے: میٹلز، نان میٹلز اور میٹالائڈز۔ میٹلز یعنی کہ جو گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہوتے ہیں، جبکہ نان میٹلز انسولیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک پراپرٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اور میٹالائڈز میں کچھ خصوصیات میٹلز کی ہوتی ہے اور کچھ خصوصیات ان میں نان میٹلز کی بھی ہوتی ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا اس ٹاپک کی سمجھ آئے ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اب کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔